صبح اس کی آنکھیں کھلی تو خود کو عجیب سی ویران سی جگہ پر پایا، جہاں کسی کو نہ دیکھ کر اس کی سانسیں اٹکی تھی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا اور یاد کرنے پر بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی سمجھتی کوئی اندر کمرے میں آیا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کی۔ وہ جو کوئی بھی تھا آہستہ آہستہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا اور اب وہ اس کی نظریں خود پر اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ تبھی لگا اس کے پیروں کو کوئی چھو رہا ہو۔ اسے یہ ناٹک اور برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا اپنے ہاتھ اس کے پیروں کو لگا رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چیخ چلا سکے۔ بیوی آنکھیں کھولو نا، اس کی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے اس آدمی نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کا کان اپنے ہونٹوں سے دبایا۔ ایک سسکی تھی جو اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب دیر ہو چکی تھی۔ اس آدمی نے جھک کر اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے اور پھر ناک اور گال سے ہوتا وہ اس کے ہونٹوں تک آیا اور اس کا ہاتھ ہونٹوں سے ہٹانا چاہا، مگر اس نے فوراً سے اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ روکا تھا۔ کون ہو تم؟ دور رہو مجھ سے، وہ منمنائی، مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کے نازک ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کا جام پی رہا تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ اس کے جسم پر چل رہا تھا اور وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ ارہا بیبی، میری دنیا میں تمہارا سواگت ہے۔ وہ اس سے دور ہوا تو کئی آنسو اس کے گال کو بھگوتے چلے گئے۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ مجھے کچھ مت کرنا، دیکھو پلیز۔ اس کے اپنے سینے کی طرف بڑھتے ہاتھ تھام اس نے التجا کی۔ جاننا نہیں چاہو گی کون ہوں میں، جو تمہارے جسم و جان کا مالک بن بیٹھا ہے؟ اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ مسکرایا تھا۔ کون ہو تم؟ اپنے آپ کو اس سے چھڑاتے ہکلاتے اس سے سوال کیا تو سامنے والے نے ایک شاطر نظر اس پر ڈالی تھی۔ بتا دوں کون ہوں میں؟ اس کے کان کے قریب جھکتے پوچھا تو فوراً ہی اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ویسے دل کر رہا ابھی تم میں سما جاؤں، مگر نکاح کے بنا تم پر حق جمانا کچھ خاص مزہ نہیں آئے گا۔ چاہتا ہوں تم بھی مجھ سے ویسے ہی محبت کرو جیسے میں تم سے کرتا ہوں، مگر تم تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی۔ اس کا چہرہ مٹھی میں دبوچے وہ سخت لہجے میں بولا تو ارہا کو لگا ابھی اس کی سانسیں رک جائے گی۔ اب تک تم یہاں قید رہو گی جب تک تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ اور ہاں، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ایک دم رکا۔ تمہارے ماں باپ اور وہ بیچارہ تمہارا منگیتر بہت پریشان ہیں۔ اگر انہیں دیکھنا ہے اور یہاں سے نکلنا ہے تو خود کو مجھے سونپنا ہوگا۔ میں تمہارے جسم و جان کا مالک بن جاؤں گا اور تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ اس دن تم اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ سکو گی۔ اب چاہے اس سمے تمہیں دن لگیں، ہفتے لگے، مہینے یا سال، ہو سکتا ہے اتنے دن میں تمہارے ماں باپ مر جائیں اور تم انہیں دیکھ نہ سکو۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اتنا یاد رکھنا، میری دنیا سے اب رہائی ممکن نہیں۔ اس کے لبوں کو چھوتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سسک اٹھی تھی۔ پورا گھر سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جہاں کل شادی کے ڈھول بجنے تھے وہاں آج ماتم چھایا ہوا تھا۔ میری بچی کو لے آئیں شمس، کیسے بھی لے آئیں، کہاں سے لاؤں؟ اسے زبردستی لے کر گئے ہیں، اغوا کیا ہے اس کو، پولیس ڈھونڈ رہی ہے اسے۔ وہ خود ٹوٹ گئے تھے، اپنی بیوی کو کہاں سے تسلی دیتے ہیں؟ امی وہ مل جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو سدرا کی بات پر انہوں نے اپنا سر پکڑا۔ سب برباد ہو گیا، اب سماج تھوکے گا ہم پر، میری بچی کو زندہ مار دے گا سب۔ کیا غلطی ہے میری بچی کی؟ وہ روتی سسکتی جا رہی تھی، اپنی حالات خراب کر لی تھی، مگر وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سب بے بس تھے۔ سدرا ماں کو اندر لے کر جاؤ، میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، شاید کچھ سراغ ملا ہو۔ ابا سفیر بھائی کیسے ہیں؟ اب پاگل ہو گیا ہے، ڈھونڈتا پھر رہا ہے اسے، کچھ سمجھ نہیں آتا کچھ بھی۔ اگر میں ہار گیا تو میری بیٹی کبھی نہیں مل پائے گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، دیکھنا جلد مل جائے گی اپی۔ انہیں تسلی تو دے دی تھی، لیکن اس کا اپنا خود کا دل رو رہا تھا کہ ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی تھی۔ کمرے میں لال رنگ کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کو رومانٹک بنا رہا تھا۔ بستر پر لیٹے جمیل نے مدہوش نظروں سے سامنے دیکھا جہاں ڈریسنگ کے سامنے وہ حسینہ کھڑی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم بڑھاتی اس کے پاس گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا فون نے اس کا موڈ خراب کیا تھا۔ وہ غصے میں باہر نکلا تو سامنے صوفے پر وہ بیٹھا نظر آیا۔ ایک صوفے پر بیٹھا، دوسرے پر اپنے پیر پھیلائے ہوئے وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ آ گئے؟ اس طوائف کے پاس سے گندگی کر کے اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ باس اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کتے تمہاری مالکن کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کا منہ بند کرواؤ۔ جی جی کنگ۔ قدموں میں جھک کر اسے عزت دیتا ہوا وہ باہر گیا، مگر نظروں سے یہ ظاہر تھا کہ اس کی رنگین رات کی بربادی اسے پسند نہیں آئی تھی۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟
बाहर आया तो सुभान की बकवास ने उसका दिमाग ख़राब किया था। इतनी मुश्किल से हाथ आती है वह, और किंग की उस मछली की वजह से सुकून भी नहीं ले सका मैं। उसका मूड ठीक ठाक ख़राब था। रिलैक्स, एक बार मसला हल हो जाए फिर तो मौज ही मौज। और फिर भी ऐसा तो पहली बार हुआ है कि अपने बॉस को कोई पसंद आई हो। हाँ, पसंद आई, वह भी एक पुलिस ऑफिसर की होने वाली बीवी। अरे अभी वह नया नया ऑफिसर बना है, उसकी पहुंच अभी उतनी नहीं है जितनी अपने बॉस की है। वह पाताल में भी चला जाएगा तब भी नहीं ढूंढ पाएगा अपने मंगेतर को। सुभान के लहजे में गुरूर था। उसकी बात पर जमील सिर झटक कर कुर्सी पर बैठ गया। मूड तो सारा ख़राब हो ही चुका था। चल न यार, मूड मत ख़राब कर। उसके कंधे पर हाथ रख मारते सुभान ने कहा तो वह बस सिर हिला गया। अब क्या बताता उस एक रात के लिए कितने पैसे वह देकर आया था। कुछ खाएगा या बस यूं ही मुँह फुलाकर बैठा रहेगा। मैंने लाख से ऊपर दिए थे उससे मिलने के लिए और सब बर्बाद हो गया। तू जानता तो है अपना काम, फिर भी तो बता मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? शादी कर ले। सुभान के मशवरे पर उसे आग लगी थी, मगर कुछ बोलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। वैसे जमील, तूने कभी सोचा है कि किंग आखिर दिखता कैसा होगा? नहीं, पहले सोचता था मगर अब इस चीज़ को सोचना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे चिढ़ होने लगी थी। वह काम करता है और काम मांगता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी जैसा इसका मास्क है सख्त, वैसे इसका दिल है पत्थर जैसा। मुझे तो इस मामले में मोहब्बत कहीं से भी नहीं लगती। वह ना जाने इस काम में कितने सालों से था और किंग के साथ था। अपने तजुर्बे की बुनियाद पर सब कह रहा था। लगता तो मुझे भी यही है, मगर वह किंग, उसका हर एक कदम ऐसा होता है कि इंसान की सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। देखते हैं अब ये कौन सा धमाका हमें लगाने वाला है। खुद को तैयार कर लो अब। लैपटॉप ऑन करता वह अब अपने काम में मगन हो गया तो सुभान ने अपना काम शुरू किया था। इस छोटे से कमरे में उसका दम घुट रहा था। ज़िंदगी ने किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया था, ऐसा तो सोच भी नहीं सकती थी। आज से उसकी शादी शुरू होने वाली थी। ढोलकी, हल्दी, मेहंदी, निकाह, मगर किस्मत ने कैसा खेल खेला था। चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। हाथ से अपना चेहरा साफ करते सामने टेबल पर रखे खाने को देखा। कल से वह भूखी थी। उसका दिल तक नहीं कर रहा था कि वह कुछ खाए, इसलिए वापस से घुटने पर मुंह देकर वह सिसक रही थी। अपने जिस्म पर उस आदमी का रेंगता हाथ उसे अभी महसूस कर रही थी। वह यहाँ से फरार होना चाहती थी किसी भी हाल में। ज़िंदगी कितनी पुरसुकून थी। वह अपने माँ बाप, बहन के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। जब सफ़ीर उसकी ज़िंदगी में आया, उसके माँ बाप को वह इतना पसंद आया कि उन्होंने वक्त ही न लगाया रिश्ता करने में। उनकी मंगनी 2 साल से थी। उस दौरान उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली और अब उनकी शादी थी। मगर जिस दिन उसे पार्लर जाना था अपने लिए, उसी दिन पार्लर से निकलते ही उसे किसी ने अगवा कर लिया और वह उसी दिन से यहाँ थी। डर, तकलीफ़, घबराहट, क्या कुछ नहीं था जो वह इस वक्त महसूस कर रही थी। उसने हिम्मत करके खुद को संभाला और उठकर कमरे का जायज़ा लिया था। चारों तरफ नज़रें दौड़ाने के बावजूद उसे कुछ नज़र न आया तो मायूस होकर अपनी जगह आकर बैठ गई। या खुदा, मुझे यहाँ से निकाल दे, वह फरियाद करने लगी। तभी दरवाज़ा खुला था और वह मास्क वाला एक बार फिर कमरे में दाखिल हुआ था। अभी तक भूखी बैठी हो, मरने का इतना शौक़ है? उसके पास बैठते किंग ने खाने की प्लेट को देखा। हाँ, मरना है मुझे, वैसे भी यहाँ से निकल कर पल पल मरना है तो आज ही सही। मार दो मुझे, नहीं रहना मुझे यहाँ, मार दो। उसका हाथ अपनी गर्दन पर रखे वह चीख रही थी। किंग ने उसका ये बिहेवियर देखकर मुस्कुराया। ऐसे कैसे मरने दूँ? अभी तो मरने नहीं दे सकता, पहले तुम्हें अपना बनाना है। उसके बिखरे बाल एक तरफ करते वह मुस्कुराया। नफरत है मुझे तुमसे, आई बात समझ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसके सीने पर हाथ मारते वह चिल्लाई तो किंग ने एक नज़र उसके रोते चेहरे को देखा। तो तुम्हें मुझसे नफरत है? आंखों में सुलगती आग जैसे जज्बात लिए वह एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला तो उसने फ़ौरन हाँ में सिर हिला दिया। तो बस अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बस थोड़ा और इंतज़ार, फिर तुम अपने लफ्ज़ों पर पछताओगी। उसका मुंह मुट्ठी में दबोचे वह गुर्राया था। उससे पहले मैं मरना पसंद करूँगी। उसकी आंखों में आंखें डाल वह बोली तो किंग ने झटके से उसका चेहरा छोड़ा और वहाँ से निकल गया। गाड़ी की सायरन की आवाज़ चारों तरफ गूंजी तो सारा इलाका अलर्ट हो गया। सर आ गए हैं, जल्दी करो। सब लोग अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हुए थे। तभी एक गाड़ी स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ तो सब ने एक साथ सैल्यूट किया। एक ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वह गाड़ी से बाहर निकला था। ब्लैक कलर की पैंट पर ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए वह पूरी शान से सामने आया तो सब हाथ एक साथ माथे पर लगे थे। सलाम सर। सबको इशारे से जवाब देकर वह आगे बढ़ा और उसके अंदर आते ही सामने खड़ा सफ़ीर उसके पीछे गया। सर सर प्लीज़ मेरी बात सुने।
اس کی پکار پر آگے بڑھنے والے قدم رک گئے۔ اس نے گردن موڑ کر اس وردی میں موجود اپنے نئے بھرتی ہونے والے آفیسر کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر پریشانی تھے۔ سر وجدان، پلیز میری بات سنیں۔ وہ اس کے پاس آ کر گڑ گڑایا تو وجدان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یوں گڑ گڑانا ایک پولیس والے کو شوبھا نہیں دیتا۔ اندر چلو، اسے کہتے وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ سر میری منگیتر لاپتہ ہے۔ سر میں نے ہر ممکن طریقے سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ایک آفیسر ہو کر اتنے بے بس نہیں ہوں سر، بس میں مجبور ہوں۔ اگر اس کی عزت پر آنچ آئی تو اس کے گھر والے مر جائیں گے تو بہتر ہے اسے واپس نہ ڈھونڈو۔ اب تک نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ سب جانتے تھے وہ کتنا بے حس تھا، اس کی سرمئی آنکھوں میں نہ جانے کتنے راز دفن تھے۔ اس کی بات سن کر دھکا لگا تھا اور وہ سہم گیا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اب اس کیس کو دیکھے، وہ التجا کر رہا تھا اور پھر ویران آنکھوں نے سامنے والے کو جانچا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنی منگیتر کی ساری ڈیٹیلز دے دو، میں دیکھتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی اس نے اپنی فائل اوپن کر لی۔ یہ اشارہ تھا کہ اب وہ جا سکتا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وزدان نے چہرہ اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر فون نکال کر ایک نمبر ملایا۔ ہیلو صبور، مجھے انسپکٹر سفیر کی ساری معلومات چاہیے۔ ایسا کوئی پہلو نہ ہو جو ہم سے چھپا رہ جائے، آئی بات سمجھ؟ جی باس، ہو جائے گا۔ صبور کے جواب پر اس نے سر ہلا کر فون بند کیا تھا۔ آنکھوں میں کئی سوچ کے پہلو ابھرے تھے۔ آج اسے غائب ہوئے ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ جس گھر میں شادی کی شہنائی گونجنے والی تھی وہاں صرف ماتم تھا، آسودے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وقت بیگم بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی تھی، جبکہ شمس صاحب اسے ڈھونڈنے کے لیے پاگل ہو رہے تھے۔ وہ بڑی عمر کے تھے اور تھک رہے تھے۔ سدرا نے بے چینی سے سامنے کمرے کی طرف دیکھا جہاں اس کی ماں بستر سے لگی ہوئی تھی۔ آ جاؤ ارہا، دیکھو تمہارے بغیر ہماری کیا حالت ہو گئی ہے۔ وہ سسک رہی تھیں۔ کتنی محبت تھی ان دونوں بہنوں میں بچپن سے لے کر اب تک۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ ارہا کو سفیر سے محبت نہیں ہے، مگر پھر بھی اپنے ماں باپ کے لیے وہ یہ شادی کر رہی تھی۔ لیکن کیا فائدہ ہوا؟ سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ اکیلے رہ گئی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی۔ جب دروازہ بجنے پر وہ چونکی تھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے چونکی اور پھر اٹھ کر آنسو صاف کر کے باہر گئی تو سفیر کی آواز اس کے کانوں تک ٹکرائی۔ سدرا، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ سفیر بھائی! سفیر کی آواز سن کر جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سدرا نے دروازہ بند کیا۔ سفیر بھائی، ارہا کا کچھ پتہ چلا؟ اسے بیٹھتے دیکھ کر وہ بے چینی سے پوچھ بیٹھی تو سفیر نے نام میں سر ہلا دیا۔ میں نے اپنے سے بڑے آفیسر سے بات کی ہے۔ سدرا، دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ انکل آنٹی ٹھیک ہے اب؟ نہیں ٹھیک نہیں، امی کی تو طبیعت ہی نہیں سنبھل رہی ہے۔ ابا بھی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ کمزور ہو گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ کھو دیا ہے ہم نے ارہا کو۔ اسے بتاتے بتاتے وہ رو پڑی تو سفیر کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے چپ کرائے۔ پریشان نہ ہو، میں نے اوپر بات کی ہے، دیکھنا وہ ہمیں ضرور مل جائے گی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ سفیر نے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا گئی۔ اب تھک گئے ہوں گے، میں کھانا لاتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ جب سے ارہا غائب ہوئی تھی وہ کم ہی گھر جاتا تھا اور اب بھی صبح سے ارہا کے لیے پریشان تھا۔ سدرا نے اسے کھانا لا کر دیا تو چپ چاپ کھا لیا۔ دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں تھا۔ سفیر بھائی، آپ خود کو پریشان نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی ٹوٹی حالت پر سدرا کو ترس آیا۔ وہ خود بھی مضبوط بنی ہوئی تھی کیونکہ اپنے ماں باپ کی ایک اکیلی ہی وہی سہارا تھی۔ اس اندھیرے کمرے میں رہ کر وہ روشنی بھول گئی تھی۔ وہ شخص اس وقت سے گیا ابھی تک آیا نہیں تھا اور وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے آئے ہفتہ ہو گیا تھا اور یہ ہفتہ پورے سال کے برابر تھا۔ رو رو کر آنسو بھی اب سوکھ چکے تھے۔ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی مگر پھر بھی زندہ رہنا تھا، یہ اس کی مجبوری تھی۔ کھانا پانی اس کے لیے وقت پر آ جاتا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے اغوا ہونے کا مقصد نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ اتنی امیر نہیں تھی کہ دولت کے لیے اس کو اغوا کیا گیا ہو۔ کھانے کی ٹرے طرف کر وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور خود کو چادر میں چھپا لیا۔ اس جگہ اس کی ضرورت کی ہر چیز تھی مگر بس اندھیرا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھی جب دروازہ کھلا۔ وہ ایک دم سے خود میں سمٹی تھی۔ اٹھو باہر چلو، کنگ کا حکم ہے تمہیں باہر لایا جائے۔ سبحان کی آواز پر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سبحان کا چہرہ بھی ماسک سے چھپا ہوا تھا۔ چادر کو اچھے سے لپیٹے وہ ہمارے قدموں سے اس کے ساتھ باہر آئی تو اتنے دنوں بعد سورج کی روشنی دیکھ اس کی آنکھیں چوندھیا گئی تھیں۔ اس نے بے اختیار ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ سبحان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گہرا سانس بھرا۔ جلدی کرو، فوراً میرے پیچھے آؤ، غصے سے کہتا۔ وہ آگے بڑھا تو وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ عجیب سا سنسان، بہت ہی پرانا گھر تھا یا کوئی عمارت۔ اس کے پیچھے چلتے چلتے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ بڑا سا کمرہ جس میں ایک بڑی سی ٹیبل رکھی ہوئی تھی
اور اس ٹیبل کی دوسری طرف وہ بیٹھا ہوا تھا جسے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے اتنے دنوں بعد سورج دیکھ کر؟ آہستہ سے آگے آ کر ہاتھ ٹیبل پر رکھے وہ بڑے مزے سے بولا تو ارہا کا دل کیا کہ اس کے سامنے رکھی بوتل سے اس شخص کا سر پھوڑ دے۔ جواب نہیں دوگی؟ اسے آپس میں ہونٹ بیچتے دیکھ کر وہ سب پاٹ لہجے میں بولا تو ارہا نے غصے سے منہ پھیر لیا تو کنگ کی ہنسی اس کے کمرے میں گونجی۔ چلو مت دو جواب، میں تمہیں دے دیتا ہوں جواب۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ اس کی طرف آیا تھا تو اس کی جان نکلی تھی۔ اس نے اپنے قدم پیچھے لیے مگر زیادہ پیچھے نہ لے پائی تھی کیونکہ پیچھے دیوار تھی۔ بہت زیادہ وقت لے لیا ہے، اب نکاح کی تیاری کرو، آج شام نکاح ہے ہمارا۔ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پھونک سے پیچھے کرتا ہوا اس کی جان اپنے لفظوں سے نکال چکا تھا۔ نہیں کرنا ہمیں شادی تم سے، مار دو مجھے، اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے چلائی تو کنگ نے ناگواری سے دیکھا۔ تھوڑی آواز رات کے لیے بھی بچا کر رکھو، تب زیادہ چلانے کی ضرورت پیش آئے گی، مانی آواز میں کہتا۔ اسے وہ شرمندہ کر گیا۔ تم سے نفرت ہے، تھی اور رہے گی، کچھ بھی کر لو مگر دیکھنا تمہیں سزا مل کر رہے گی، غصے سے کہتے اس نے اپنا ہاتھ اس کی پکڑ سے چھڑایا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں، تم بھی یہی ہو اور میں بھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ آنکھیں ڈال چیلنج دیتا ہوا آگ لگا گیا۔ سبحان کے ساتھ وہ واپس کمرے میں آتے آتے بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا ہر حال میں۔ ٹیبل پر فائل پھینکتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا تو صبور بھی ساتھ اٹھا تھا۔ اس کیس پر کام کرو، مجھے ایک کام سے جانا ہے تو کل تک اسے سالو کر کے رکھنا۔ صبور کو ہدایت دے کر وہ اپنے اپارٹمنٹ آیا۔ گھر میں جیسے قدم رکھا تو دل پر ایک بوجھ آیا۔ بکھرا گھر، خالی کچن۔ وہ اپنے کام میں اتنا مگن رہتا تھا کہ اسے ذرا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ یہ سب کر سکے۔ دوسرا میڈ نے بھی نوکری چھوڑ دی تھی۔ سارا سامان پیروں سے ایک طرف کر کے وہ الماری کی طرف بڑھا تھا۔ کام تو اسے کرنا تھا نہیں کیونکہ اسے کام سے باہر جانا تھا۔ اپنی تیاری مکمل کرتا ہوا گھر لاک کر کے باہر اپنی منزل کو نکلا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے سامنے دلہن کا لباس موجود تھا جسے اس نے خاموشی سے اٹھایا اور تیار ہونے چل دی۔ سبحان اسے کھانا دینے آیا تو اسے دلہن کے لباس میں دیکھ کر ٹھٹکا تھا مگر بولا کچھ نہیں۔ آرام سے کھانا کھا کر خود کو اچھے سے تیار کیا اور پرسکون رہنے کی کوشش کرنے لگی۔ دماغ تیزی سے چالیں بن رہا تھا اور رہا یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، ہر صورت یہاں سے نکلنا ہے کچھ بھی کر کے، خود سے کہتے اس نے اپنے پلوں میں کچھ چھپایا۔ سورج کب کا ڈھل چکا تھا۔ وہ تیار تھی کہ دروازہ ایک دم کھلا، وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ سامنے ہی سبحان تھا۔ گڈ، اچھا ہے تمہارے لیے، اس نے خاموشی سے کھڑا ہوتا دیکھ اس نے تنزیہ آواز میں کہا تو وہ اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گئی۔ اسے آگے بڑھتے دیکھ وہ بھی جلدی سے آگے آیا تاکہ اسے جلدی سے لے جا سکے۔ ارہا کے پاس بس چند منٹ تھے یہاں سے بھاگنے کے لیے۔ تبھی تھوڑی اندھیری جگہ آتے ہی اس کے ہاتھ سے وہ گولڈن شو پیس سے سبحان کے سر پر مارا تھا جس سے وہ وہیں گر گیا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ وہیں دوسری طرف جمیل نے ہاتھ بڑھا کر سبحان کو اٹھایا تھا۔ ناٹک اچھا کرتے ہو، چلو اب۔ سبحان کو سہارا دیتے وہ اندر کی طرف آیا۔ مخملی نائٹی پہنے وہ آدھے عمر کے آدمی کی باہوں میں لپٹی تھی۔ مہذبین، زندگی تمہارے بنا خوبصورت نہیں ہے۔ وہ آدمی اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تو اس نے ایک ادا سے مسکرا کر نائٹی اتار دی۔ وہ آدمی اس کا جسم دیکھ کر مدہوش ہو رہا تھا۔ مہذبین نے شراب کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا اور اس کی شرٹ کو جیسے اتارا وہ آدمی پاگل سا ہو گیا۔ کیا سیٹھ، تمہاری بیٹی اغوا ہو گئی ہے اور تم یہاں؟ ارے مہذبین، مجھے تو اسے اچھے داموں میں بیچنا تھا مگر وہ اغوا ہو گئی، کوئی بات نہیں، اس کی تو شادی تھی نا، مہذبین نے اسے شراب دیتے کہا۔ ہاں، وہ پسند کرنے لگا تھا ارہا کو، میں نے فائدہ اٹھایا، اس نے میری غریبی کے نام پر پیسے دیے تھے، اس نے شراب کے نشے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، اگلے مہینے ایک موٹی پارٹی ملی ہے سدرا کے لیے، وہ پیسے میں تول دے گا، تمہیں بھی عیش کرواؤں گا جان، اب تک تم نے بہت ساتھ دیا ہے میرا۔ اس کی ادا سے پاگل ہوتے وہ اس پر ٹوٹ پڑا۔ رات ہو چکی تھی، وہ اپنے کام کر کے گھر کی طرف تیزی سے جا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی یو ٹرن لیا اس کی گاڑی سے آ کر کوئی ٹکرایا۔ اس نے گاڑی پر جلدی سے بریک لگایا۔ شٹ! تیزی سے گاڑی سے اتر کر سامنے آیا تو دیکھا زمین میں ایک لڑکی دلہن کے لباس میں بے ہوش تھی۔ ہیلو، کون ہو تم؟ ارہا کے پاس جھک کر بیٹھے وہ بولا۔ ارہا نے خود کو سنبھالتے کہا، میری مدد کرو پلیز۔ اتنا کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کا چہرہ دیکھ کر وزان پوری طرح شاکڈ تھا۔ کنگ کے پاس جاتے ہی دونوں ایک دوسرے کو دیکھا۔ سبحان کے سر پر پٹی بندھی تھی جو خون سے رس رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آخر تم لوگوں نے اتنی بڑی لاپرواہی کیسے ہونے دی؟ ٹیبل کو ٹھوکر سے اڑاتا وہ خوفناک لگ رہا تھا۔ کنگ، وہ ہکلاتے کہا۔ کنگ نے اشارے سے چپ کروا دیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر گیا تھا۔ جاؤ، اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ، پتال میں سے بھی، وہ مجھے کسی حال میں چاہیے، وہ میرا سب سے بڑا مہرہ ہے، جاؤ۔
وہ گرایا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سر چکرا رہا تھا، بدن میں درد کی لہر تھی۔ دماغ جب نارمل ہوا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ کہاں ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کا دل گھبرایا۔ کمرے کے اندر وزدان نے آتے ہی اس کا چہرے پر ڈر دیکھ کر کہا، ریلیکس، ڈرو نہیں، تم یہاں ہی حفاظت میں ہو۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہیں آپ؟ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے۔ اتنی رات میں میری گاڑی کے پاس آپ آئی تھی، میں نہیں۔ میں تو مرنا چاہتی تھی، اتنا کہہ کر وہ پھٹ پھٹ کر رو دی۔ دیکھیں، گھبرائیں نہیں، میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ اس نے اپنا کارڈ دکھایا۔ آپ مجھے سب کچھ بتا سکتی ہیں، یقین کر سکتی ہیں مجھ پر۔ وزدان نے اس کے پاس بیٹھتے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی، اور پھر کچھ سوچتے اس نے شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی۔ تو کیا یہ انسپکٹر سفیر کی؟ وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ کنگ، یہی نام لیا ہے نا آپ نے؟ حیرت ہے، آپ اتنے خطرناک انسان کے پاس سے اتنی محفوظ کیسے رہیں؟ خیر، میں آپ کی مدد کروں گا۔ دیکھیے، یہاں سے باہر نکلنا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جب تک معاملہ ٹھیک نہ ہو جائے آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ وزدان نے کہا تو وہ تھوڑا پریشان ہو گئی۔ اتنے میں باہر کسی نے دستک دی۔ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وزدان نے ایک نظر اسے دیکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ آ جاؤ صبور، خیریت باز، یہ لیڈیز کے کپڑے کیوں منگوائے ہیں؟ اس نے ارحا کے لیے کچھ کپڑے منگوائے تھے، وہی صبور دینے آیا تھا۔ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ صبور نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ صبور کے پوچھنے پر اس نے ساری بات بتا دی۔ صبور نے کہا، آپ کے مسئلے کا ایک حل ہے میرے پاس، اگر آپ راضی ہو جائیں تو۔ کیسا حل؟ آپ اور ارحا میڈم شادی کر لیں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ آپ سوچنا اس بارے میں، مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر صبور چلا گیا، وزدان کو سوچتا ہوا چھوڑ کر۔ وزدان سوچتا ہوا کمرے میں آیا تو دیکھا وہ کھڑکی کے پاس اپنی سوچوں میں گم ہے۔ ٹیبل پر سامان اور کپڑے رکھتے اس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے کچھ سامان ہیں، آپ دیکھ لیں، کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو بتائیے گا۔ تو ارحا نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر سامان کو، آپ پلیز مجھے کہیں اور بھیج دیں، یہاں آپ کے لیے پریشانی ہوگی اور لوگ کیا کہیں گے، میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو وزدان ایک لمحے کے لیے سوچا، دیکھیے میرے پاس آپ کے مسئلے کا ایک حل ہے، مگر شاید آپ کو منظور نہ ہو۔ کیسا حل؟ اس نے چونک کر دیکھا۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، جب تک کنگ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا آپ یہیں رہنا، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ ایک محفوظ جگہ رہیں گی، پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو چلی جانا اور میری بھی مدد ہو جائے گی۔ کیسی مدد؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میری مدد چاہتی ہیں کہ میں جلدی سے شادی کر لوں، اور میں ابھی کسی رشتے میں پڑنا نہیں چاہتا، میں کسی قسم کا کوئی رسک نہیں اٹھا سکتا۔ میری مدر کل آنے والی ہیں، اگر ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی، میری مدر فورس نہیں کریں گی، آپ کو گھر مل جائے گا، اور جب سب ٹھیک حالات ہو جائیں تو آپ اپنے گھر چلی جانا، میں بھی ماں کو سب بتا دوں گا۔ اس کی بات پر ارحا سوچ میں پڑ گئی۔ وزدان نے کہا، دیکھو میں مسئلے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ان سب میں کس کس کا ہاتھ ہے سب سامنے آ جائے گا، وزدان نے کہا، اور اس کے گھر کا ایڈریس مانگا تو ارحا اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو وہاں سیکیورٹی لگانا ضروری ہے، وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس نے اپنا ایڈریس دیا، جو جلدی سے اس نے نوٹ کیا۔ بہت سوچنے کے بعد ارحا نے نکاح کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ اس نے اسے جاتا دیکھ ارحا نے کہا، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے قدم رک گئے۔ ٹھیک ہے، شام میں ہی ہمارا نکاح ہوگا، آپ تیار رہنا۔ اتنا کہتے وہ رکا نہیں تھا، تیزی سے باہر کی طرف چلا گیا، اور ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں سیلاب آیا تھا۔ نکاح میں وزدان نے اپنے چند دوستوں کو بلایا تھا۔ نکاح کی رسم بہت سادے طریقے سے مکمل ہو گئی۔ وہ ایک اجنبی رشتے میں بندھ گئی۔ اب ایک نئی کہانی کا آغاز ہونے والا تھا، جس سے وہ انجان تھی۔ جمیل اور سبحان اسے کتوں کی طرح بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن، سب جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ بیڈ پر بیٹھے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ جس شخص سے اس کی شادی ہونی تھی اور کس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، کہاں سے کہاں گئی تھی وہ؟ گھنٹوں ارد گرد بازو باندھے وہ روتی رہی۔ جب کمرے کا دروازہ کھولے وزدان اندر داخل ہوا تھا، اسے دیکھ کر وہ خود میں سمٹ گئی۔ ٹھیک ہو؟ اس کے پوچھتے اس نے آنسو پوچھتے سر ہاں میں ہلا دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا وقت دو مجھے یقین ہے آپ پر۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے جگہ سے اٹھی تھی کہ اس کا سر چکرا گیا۔ وہ گرنے والی تھی کہ وزدان نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ اس نے گھبرا کر کس کر وزدان کا شرٹ ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس کی خوشبو اس کے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وزدان نے اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ دونوں کا دل ایک ساتھ دھڑکا تھا۔ ارحا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ اس کے بےحد نزدیک تھا، اتنا نزدیک کہ اگر وہ کچھ کہتی تو اس کے ہونٹ وزدان کے ہونٹوں سے ٹکراتے۔ وہ ہڑبڑا کر ہٹی تو وزدان بھی سیدھا ہوا۔ دونوں کا دل پوری اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ کھانا کھانے آ جاؤ، اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ تب جا کر ارحا نے کھل کر سانس لیا۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر کھانا کھانے گئی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ وزدان کسی کام سے باہر چلا گیا۔ اتنا بکھرا گھر دیکھ کر اسے وحشت ہو رہی تھی۔
यूँ भी घर में अकेली थी तो उसने पूरी साफ़ सफाई की, पूरे घर को साफ़ किया और नहा कर किचन में चली गई। उसे काम करते करते काफ़ी देर हो गई थी, बुरी तरह वह थक गया था। टाइम देखा और गाड़ी की चाबी लेकर निकल गया। घर पहुंचा तो वह घर का नक्शा देखकर चौंका था। घर एकदम साफ़ सुथरा सलीके से सजाया गया था। वो अपने काम में भूल ही गया था कि एक शख्स उसकी ज़िंदगी में इजाफा हुआ है। वह किचन में आया तो दुपट्टा साइड में रखे वह कुछ बना रही थी। वजदान ने उसे गौर से देखा तो वह दिल में उतर जाने वाली हद तक खूबसूरत लग रही थी। किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते वो अचानक मुड़ी तो वजदान को देखते पाया। तभी बेख्तियार ही वजदान ने उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? धड़कते दिल से उसने वजदान को दूर करना चाहा, मगर झुककर उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए और शिद्दत से उसे चूमने लगा। अरहा तो अचानक ही चौंक गई थी और शिल्प को मजबूती से पकड़ लिया था और खोने लगी थी उसके एहसास में। तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और पीछे देखा, जहाँ एक अधेड़ उम्र की औरत उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। अरहा ख्वाब से वजदान का हाथ पकड़े उसे पीछे हो गई, माना कि शादी हो गई है, मगर ख्याल रखा करे आसपास का। अम्मी खुश होते वह हैरान सजा कर गले लगा था। बताया क्यों नहीं आने का, मैं खुद लेने आ जाता। उनका हाथ थामे वह मोहब्बत से बोला तो उन्होंने थप्पड़ उसके कंधे पर मारा था। बहू को मुझसे क्यों छुपाया वजदान? अगर मुझे सबू ने नहीं बताया होता तो मुझे कुछ पता ही न चलता। ऐसा नहीं अम्मी, बस हालात ठीक नहीं थे, सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। सिर खुजाते वह उनकी बाहों में गया था। अब मिल लें, ये रही आपकी बहू और अरहा ये मेरी माँ है। आगे बढ़कर उसका हाथ थामकर उसने आगे किया तो वह सिर झुका गई। बहुत प्यारी है मेरी बहू वजदान। वजदान से अलग होते ही उन्होंने प्यार से उसे गले लगाया तो उसकी आंखें नम हो गई थी।